الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے اعمال رمضان کا، اور اعمال رمضان میں ایک بہت ہی اہم عمل وہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر اس قدر اہم رات ہے کہ اس کے لیے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور یہ رات اہم کیوں نہ ہو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی عظمت و قدر والی رات رکھا ہے، اور اس رات کی فضیلت اور اس کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری ایک سورت نازل کی، اور اس سورت میں اس کی 5 خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قدر والی رات میں، اس عظمت والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو قرآن جیسی عظیم نعمت اس رات میں ملی ہے کہ اس سے اس رات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس رات میں قرآن کے اترنے کا مطلب یہ ہے یا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کا سارا قرآن اس رات میں اتارا گیا ہے، یا یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے۔ باقی دنیا میں جو قرآن اترا ہے تو وہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے اس ایک رات میں عبادت کرنا بہتر ہے، اور یہ پھر کتنا بہتر ہے اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ یہ عبادت کرنے والے کے اخلاص پر مبنی ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تیسری خصوصیت اس رات کی یہ بیان کی ہے تو تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، یعنی اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس آدمی کے لیے کہ جو کہ جس کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر میں جو تقدیر کے فیصلے نافذ ہونے ہوتے ہیں انہیں بھی اتارا جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ سلام، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، لہٰذا اس رات کے جس حصے میں بھی کوئی عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو پالے گا۔ اب اگر کسی کے لیے آسانی سے ساری رات جاگنا ممکن نہ ہو تو وہ تراویح کے بعد کچھ نوافل، ذکر، اذکار، دعا، تلاوت کر کے سو جائے، اور ایسے پھر تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے اور دعا کا اہتمام کر لے تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت پالے گا۔ پوری رات جاگنا جو ہے اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے یہ کوئی ضروری نہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو یہ کوئی متعین رات نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور پھر بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ان میں بھی کوئی ہر سال کوئی ایک متعینہ نہیں ہوتی، بلکہ کسی سال اگر 21 تھی تو ممکن ہے کہ آئندہ 23 ہو، یعنی آخری عشرے کی تاک راتوں میں بھی لیلۃ القدر گردش کرتی رہتی ہے، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، کے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس رات کی عبادت اتنی عظیم ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ اگر وہ سچی توبہ کو بھی ملا لے تو صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کون سی رات تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی جس سال آپ نے مہینے کا اعتکاف کیا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمتوں اور مصلحتوں سے اٹھا لیا۔ اب اللہ کی اس میں کیا حکمتیں تھیں، کیا مصلحتیں تھیں، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ چند مصلحتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ غفلت سے بچانا تھا۔ اگر متعین تاریخ بتا دی جاتی اور متعین بتا دی جاتی کہ یہ رات ہے تو لوگ بس اسی ایک رات میں عبادت کرتے اور پھر باقیہ وقت میں عبادت کی چھٹی ہو جاتی اور باقی راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے، اس لیے غفلت سے بچانے کے لیے اس کی تعین کو اٹھا دیا گیا۔ دوسری ہے کہ سخت عذاب سے بچانے کے لیے،
کہ خاص طور سے اگر بتا دی جاتی کہ یہ رات ہے اور پھر بھی اس رات میں لوگ عبادت کا اہتمام نہ کرتے اور اس رات میں لوگ گناہ کرنے سے نہ بچتے تو پھر اللہ کے بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے، اس لیے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تیسری یہ ہے زیارتی اجر، تاکہ لوگ اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، باقیوں میں عبادت کریں تو ان میں ایک رات یہ بھی مل جائے گی اور بقیہ راتوں میں عبادت کر کے اس کے اجر و ثواب کو بھی انسان پا لے گا۔ پھر اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ غفلتیں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ رات کو عبادت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور پھر بقیہ راتوں میں غافل رہتے ہیں، جیسے کہ یہی رات متعین ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بقیہ راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر دوسری خرابی یہ ہے کہ اس رات میں مساجد میں نوافل کے لیے جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گھروں میں لوگ نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے فرض نماز کے علاوہ نفل نماز جو ہے وہ گھر پہ پڑھنا افضل ہے، تو لہذا گھروں میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری خرابی اس بارے میں یہ کی جاتی ہے کہ مخصوص تعداد میں کتنی رکعتیں پڑھی جائے یا مخصوص صورتیں پڑھی جائے، تو ایسی کوئی تعین شریعت کی طرف سے نہیں کی گئی ہے، لہذا جتنی بھی انسان کو سہولت کے ساتھ وہ عبادت کر سکے، جتنی بھی رکعتیں پڑھ سکے، جو بھی صورتیں پڑھ سکے تو وہ پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کا اہتمام کر لے۔ تو خاص کسی عبادت کی تعین شریعت کی طرف سے اس بارے میں نہیں کی گئی ہے، لہذا انسان کو بھی اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس رات میں یہ خرابی بھی کی جاتی ہے کہ صلاۃ التسبیح یا دیگر نوافل کے لیے جماعت کروائی جاتی ہے، حالانکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے افضل کی جماعت کرانا مکروہ ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس رات میں جاگنے کے لیے بہت تکلف کرتے ہیں، بار بار چائے پی رہے ہیں، بار بار منہ دھوئے جا رہے ہیں تاکہ پوری رات جاگ سکو۔ تو عرض یہ ہے کہ شریعت نے انسان پر ایسا جبر نہیں کیا ہے، لہذا آسانی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے جس میں انسان کو یہ پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر عبادت کر لے، جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جائے۔ بہرحال تو یہ لیلۃ القدر اس قدر اہم رات ہے، اس کے حوالے سے ضروری باتیں تھی۔ ترمذی وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اللہ کے رسول نے اس رات کو پالو تو اس میں کیا دعا پڑھو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس لیے ہے لیلۃ القدر کی دعا۔ تو اب رمضان کے اس عشرے میں آخری عشرہ شروع ہے، اس قیمتی راتیں ایک رات گزر چکی ہے اور اب آئندہ بقیہ جو راتیں ہیں تو ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جائے۔